الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من الطاعون والوباء اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين وذلل الشرك والمشركين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات تمہیدات اللہ رب العالمین کے لیے جو معبود برحق ہے، جو رب العالمین اپنی ذات میں صفات میں جو عبادت میں یکتا اور تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو رب العالمین تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ کہ تم اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ سے نہ پکارو مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، جن ہاتھوں کو رب العالمین نے بنایا ہے ان
ہاتھوں کو کسی غیر کے سامنے نہ پھیلاؤ، جس ماتھے کو رب العزت نے بنایا ہے اس ماتھے کو کسی غیر کے سامنے نہ جھکاؤ۔ فَإِن فَعَلْتَ، بس اگر آپ نے ایسا کیا یعنی غیروں کو پکارا، وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین سے مانگنی تھی وہ چیزیں کسی غیر سے مانگا، وہ چیزیں کسی غیر سے مانگی، تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی مصیبت پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، تو رب العالمین کے علاوہ وہ تکلیف دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ رب العالمین آپ کو اپنے فضل و کرم سے نوازنا چاہے تو کوئی بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ موجود نہیں ہے جو اس فضل سے آپ سے وہ فضل روک سکے۔ اور اس کے بعد بے شمار درود و سلام کی بارش ہو امام الانبیاء حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین بنا کر مبعوث فرمایا گیا، جن کی اتباع اور اطاعت میں جنت کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، انہیں ایسی جنتوں میں اللہ رب العالمین داخل فرمائے گا جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ سامعین کرام، اس دنیا کے اندر وہ انسان، وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جسے ایمان نصیب ہو گیا۔ بہت ہی عظمت اور انتہائی نیک انسان ہے وہ، جس انسان نے کلمہ طیبہ پڑھ کر پھر جس انسان کو اللہ رب العزت نے اخلاص بھی عطا فرما دیا، اور اگر پھر وہ ہر معاملے کے اندر مخلص ہو جائے تو دنیا کی کوئی بھی نعمت، دنیا کی کوئی بھی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور جو انسان اس اخلاص سے محروم ہو گیا وہ دنیا اور آخرت کے اندر ناکام اور نامراد ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو یہ زمین و آسمان پیدا فرمائی ہے، جو مختلف قسم کی مخلوقات بنائی ہیں، ہمیں جو رب العالمین نے زندگی عطا فرمائی ہے، یہ بلا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ اور رب العزت قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین اعمال دنیا کے اندر کون کرے گا، کون دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، کون دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے گا، کون دنیا کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا امام، اپنا مرشد مان کر ان کے پیچھے چلے گا، ان کے طریقے کو اپنائے گا۔ یعنی معلوم ہوا اس زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہ نیک اعمال کرنے ہیں، لیکن یہ عبادات، یہ اعمال اسی وقت قبول ہوں گے جب ان اعمال کے اندر، ان عبادات کے اندر دو شرطیں پائی جائیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی ہم عمل کریں، جو بھی ہم عبادت کریں، وہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ہونی چاہیے، وہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، وہ عبادت، وہ عمل اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ اور دوسری شرط جو ہے وہ طریقت ہے، مطابعت ہے، یعنی آپ جو عبادت کر رہے ہیں، آپ جو عمل کر رہے ہیں، اس عمل پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونی چاہیے، تب تک وہ عمل، وہ عبادت
ناقابل قبول ہیں اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر جب تک نہ اس عمل پر، اس عبادت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی۔ سامعین کرام، کوئی بھی انسان چاہتا وہ کوئی عبادت بنا لیتا، کوئی عمل بنا لیتا، لیکن وہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک نہ اس کا طریقہ، اس کا حکم رب العالمین نے نہ دیا ہوگا، جب تک نہ اس کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سکھایا ہوگا، تب تک وہ ناقابل قبول ہے۔ تو ہم اخلاص کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے، اخلاص کہتے کس کو ہے۔ اخلاص عربی لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ہے خالص کر دینا، چھانٹنا، الگ کر دینا، اور شریعت اسلامیہ کے اندر اخلاص سے مراد ہر وہ کام، ہر وہ گفتگو، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جو رب العالمین کی رضا کے لیے ہو، جو رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس کے اندر کسی قسم کی ریاکاری، نمود، حصول شہرت، حصول معاوضہ، حصول منفعت، حصول دنیا ہرگز نہ پائے جائے، اور اسی کا نام احسان ہے۔ جیسے کہ حدیث جبریل کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا، فرمایا اخبرنی عن الاحسان، اے نبی علیہ السلام مجھے احسان کے متعلق بتائیے کہ احسان کس کو کہتے ہیں، احسان کی تعریف کیا ہے، احسان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم رب العالمین کو دیکھ رہے ہو۔ تمہارے اندر یہ تصور، یہ سوچ، یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور، یہ خیال، یہ سوچ پیدا نہیں ہو رہی ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بس تم یہ تصور، یہ خیال، یہ سوچ اپنے اندر، یہ اخلاص پیدا کرو اپنے اندر کہ وہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اخلاص ہے۔ اخلاص کا ہر عبادت کا دار و مدار جو ہے اخلاص پر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس تم اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت خلوص دل، خلوص اعتقاد کے ساتھ کرو۔ اخلاص ہر عبادت کی روح ہے، اور اخلاص کی حیثیت ہر عبادت، ہر عمل کے اندر ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم کے اندر روح کی حیثیت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک جسم بغیر روح کے مردہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک عبادت، ایک عمل بغیر اخلاص کے مردہ ہوتی ہے۔ جس طرح ایک جسم بغیر روح کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اسی طرح ایک عبادت، ایک عمل بغیر اخلاص کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اخلاص دل کے اعمال میں سے ایک عمل کا نام ہے، اور جو دل کو منور اور روشن کرتا ہے، جس سے دل کو جلا بخشی جاتی ہے، اور جس دل کے اندر اخلاص نہیں ہوتا وہ دل تاریک ہوتا ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین بندوں کے دلوں پر نظر رکھتے ہیں، کیونکہ اخلاص جو وہ دل کے اندر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بھی بندوں کے دلوں پر نظر رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت، تمہارے جسموں کو، تمہارے مالوں کو، اموال کو نہیں دیکھتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی چیز کو دیکھتا ہے وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ تم جو یہ عمل کر رہے ہو، تم جو یہ نماز پڑھ رہے ہو، تم جو یہ نیک کام کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا یہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کر رہے ہو یا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو؟ سامعین کرام، اخلاص بہت بڑی نعمت ہے۔ جس انسان کو اخلاص حاصل ہو جائے وہ اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، اور جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ در حقیقت
इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद उसका नफस है। नफस इंसान को बुराइयों की तरफ ले जाता है और बसा औकात इंसान नफस की पूजा कर बैठता है। जैसे कि रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपनी नफ्सी ख्वाहिशात को माबूद बना रखा है, यानी जो नफस की हर ख्वाहिश को पूरा करता है, नफस जो भी तमन्ना करता है वो उसे पूरा कर देता है। और इससे मुराद क्या है कि वो अपने नफस को माबूद बना लेता है। सामने किराम, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, हम जो ये इबादत कर रहे हैं, नेक आमाल कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? कि इनके अंदर इखलास है कि हम ये आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी के लिए कर रहे हैं, या हम ये आमाल दिखलावे के लिए कर रहे हैं? कहीं ऐसा न हो इखलास न होने की वजह से हमारी इबादत, हमारे आमाल ज़ाया और बर्बाद हो जाए। क्योंकि बज़ाहिर एक खुशनुमा अमल, बहुत बड़ा अमल, इखलास न होने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे रद्द कर देते हैं। और बसा औकात मामूली सा अमल, छोटा सा अमल, अल्लाह रब्बुल आलमीन इखलास की वजह से उसे शर्फ़ कबूलियत से नवाज देता है। सामने किराम, सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मैं नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म समझकर पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी ये भी ख्वाहिश है कि लोग मेरी इस पर तारीफ करें। तो सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इखलास सीखा था, उन्होंने जवाब दिया कि अगर तुम नमाज रब्बुल आलमीन का हुक्म समझकर पढ़ रहे हो और साथ में ये भी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हो कि इस पर लोग मेरी तारीफ करें, तो सुन लो, रब्बुल आलमीन तुम्हारी इस इबादत को, तुम्हारी इस नमाज को कबूल नहीं फरमाएंगे, क्योंकि रब्बुल आलमीन किसी की शराकत को कबूल पसंद नहीं फरमाते हैं। इखलास खालिक और मखलूक के दरमियान एक राज है। अल इखलासु सिर्रुन बैनल्लाहि व बैनल अब्द ला यअलमुहु मलकुन फयक्तुबहु वला शैतानुन फयुफ्सिदहु वला हव्या फयमीदहु। इखलास अल्लाह रब्बुल आलमीन और बंदों के दरमियान एक राज है जिसे रब्बुल आलमीन के अलावा कोई नहीं जानता है। न उसे फरिश्ते जानते हैं ताकि वो उसे लिख ना सके, उसे शैतान नहीं जानता है ताकि उसे वो फासिद ना कर सके, उसे नफ्सी ख्वाहिशात, हवाए नफ्स नहीं जानते हैं ताकि वो उसे दूसरी तरफ माइल ना कर सके। मुशरिक ने रब्बुल आलमीन को इखलास से पुकारा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें नजात अता फरमा दी। अबू जहल की इस्लाम दुश्मनी से कौन ना वाकिफ है, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेशुमार तकालीफात पहुंचाए, उनके नसीब में ईमान न था, मगर दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा दुख नहीं जो उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना पहुंचाया। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्का को फतह कर दिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फातिह बनकर मक्का मुकर्रमा के अंदर दाखिल हुए तो एक फतवा जारी किया, कुछ लोगों का कत्ल करने का फतवा जारी किया, जिसमें से अबू जहल का बेटा इकरमा का भी नाम था। जब इकरमा ने यह सुना कि मेरे खिलाफ फतवा जारी हो चुका है तो वह समंदर की तरफ भाग निकला मक्का छोड़कर। कुरान करीम के मुताबिक वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्ली मकान, कि वो समंदर की लहरों में फंस गया। उस वक्त उसने अपने तमाम माबूदाने बातिल जिनकी वो इबादत करता था उनको मदद के लिए पुकारा, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। और कश्ती का मल्लाह यानी कश्ती चलाने वाला वो पुकार उठा, कहा अखलिसू लहू फइन्ना आलिहतकुम ला तुगनी अन्कुम शैया, कि तुमने तो अपने माबूदों को पुकार कर देख लिया, उन्होंने तुझे कोई नफा नहीं पहुंचाया, उन्होंने तुझे कोई भी मदद नहीं की। अब तुम मेरे माबूद अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकार कर तो देखो इखलास के साथ, वो तुम्हारी मदद फरमाएगा। जब उस मुशरिक ने रब्बुल आलमीन को इखलास और सच्चाई के साथ पुकारा तो कश्ती जो किनारे पे आ गई। इकरमा मुसलमान होने के बाद फरमाते हैं कि मैंने दिल के अंदर ये सोचा और अपने साथियों को ये मशवरा दिया कि जब रब्बुल आलमीन मुसीबत में
نجات دے سکتے ہیں تو وہی رب العالمین خوشی اور فراوانی میں بھی اسی کو ہمیں پکارنا چاہیے۔ سامعین کرام، انبیاء و رسول کا کتنا اخلاص تھا اپنے قوموں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرما کر فرمایا اخلصناہم، و تمام کے تمام اپنے رب کے ساتھ اور اپنی قوموں کے ساتھ مخلص تھے۔ ان کی قوموں نے انہیں بے شمار تکلیفیں پہنچائی، انہیں جھٹلایا، ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کی تکالیفات کا جواب صبر و حلم کے ساتھ دے کر ان کے لیے خیر کی دعائیں کی۔ کس قدر نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی کسی پر دست ظلم نہ اٹھایا، کبھی بھی کسی کی شان میں کمی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بقدر آج اگر ہمیں کوئی اعلیٰ ڈگری مل جاتی ہے، کوئی اعلیٰ عہدہ مل جاتا ہے، تو ہم اپنے مخالفین، اپنے دشمن کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ وہ انبیاء کرام علیہ السلام جن کو ان کی قوموں نے بے شمار تکالیفات پہنچائے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی قوموں کو اخلاص کے ساتھ دعوت دی، اور ان کی اخلاص بھری دعوت کا اندازہ ان کی درد بھری صداؤں سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کی قوم نے انہیں اس قدر ستایا، اس قدر تنگ کیا کہ تاریخ کے اندر ایسی مثال ملنا ناممکن ہے۔ ایسا سلوک کیا، دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا، لیکن نوح علیہ السلام پھر بھی یہ دعوت دیتے رہے۔ کیا فرمایا؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، بے شک میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت اور فرما برداری کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس تبلیغ پر تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ نہیں دی، بلکہ بار بار دنوں رات یہ دعوت اپنے قوم کو دیتے رہے، اور ان کی درد بھری صداؤں کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے لیے منتخب فرما لیے۔ فرمایا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا ولم یزدہم دعائی الا فرارا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ اپنی کلام مجید میں کھینچا، فرمایا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دنوں رات بلایا تیری طرف، لیکن میرے بلانے نے صرف اور صرف ان کے فرار میں اضافہ کیا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف فرما دے، لیکن انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیے اور اپنے منہ کو کپڑوں سے ڈھانک لیے اور اپنی آڑ پر اڑ گئے، اپنی روش پر اڑ گئے، اور میں انہیں پھر اعلانیہ طور پر بھی اور چھپ چھپ کر بھی دعوت دیتا رہا، سمجھاتا رہا، لیکن انہوں نے کوئی بھی اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ سلام ہو ایسے برگزیدہ پیغمبر پر کہ جو پوری زندگی اپنی قوم کے اندر توحید کی صداؤں کو لگاتے رہے، تھوڑے سے لوگوں نے ایمان لایا ان پر، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا حوصلہ کمزور نہیں ہوا، وہ دعوت دیتے رہے۔ نبی علیہ السلام بھی اخلاص کے پاکر تھے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کی، اور 23 سالہ کم عمر میں ہر طرف اخلاص کی خوشبو کو پھیلا دیا، عرب کی ہر آفر اور ہر لالچ کو ٹھکرا دیا، اور اپنی قوم کو کیا کہا؟ اپنی قوم کو یہی دعوت دیتے رہے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کروں، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ،
اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مطیع اور فرما بردار بن جاؤں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور اگر میں رب العالمین کی نافرمانی کروں گا تو میں اس دن قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کروں۔ کہیں پہ ایسا فرمایا قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء قدیر، کہ میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے، جو اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر گواہ ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ کس قدر مخلص تھے۔ جنگ احد کے اندر جب نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم پر اس سے بھی زیادہ کوئی سخت اور کٹھن دن گزرا ہے؟ کیا تمہاری امت نے تمہیں اس سے بھی زیادہ کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس جنگ احد میں مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن اس سے بھی کٹھن دن اس وقت مجھ پر گزرا جب میں نے اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کی، ان کو یہ دعوت دی کہ اے لوگو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، ان بتوں کو چھوڑ دو، ان بتوں کی عبادت نہ کرو، ایک رب العالمین کے سامنے جھک جاؤ۔ لیکن اس قوم نے میرا مذاق اڑایا، اس قوم نے مجھے دیوانہ اور پاگل کہا، نعوذ باللہ من ذالک، اور میرے خلاف ایسے باتیں کی جو برداشت کرنے کے لائق نہیں، جو انتہا کو پہنچ گئی۔ اور اس سے بھی زیادہ جب میں نے ایک شخص کو یہ دعوت دی کہ اے شخص تو اس اسلام قبول کر، ایک اللہ رب العالمین کی دعوت کو قبول کر، اس کی عبادت کر، اس شخص نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا اور میرے خلاف ایسے باتیں کی جو برداشت کرنے کے لائق نہیں تھی۔ میں مایوس ہو گیا، میں پریشان ہو گیا، تو اللہ کا فرشتہ نازل ہو گیا، فرمایا اللہ کے رسول آپ پریشان مت ہوئیے، آپ نے اخلاص کے ساتھ انہیں دعوت دی ہے، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو جائے، آپ صرف حکم دیجئے، ہم ان کو غرق اور برباد کر دیں گے۔ پہاڑوں والے فرشتے نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ حکم دیجئے، میں ان کو پیس پیس کر رکھ دوں گا۔ اگر نبی علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ مخلص نہ ہوتے تو وہ حکم دے دیتے اور کہتے کہ اس امت کو غرق اور برباد کر دو، لیکن نبی علیہ السلام کس قدر مخلص تھے، فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ نبی علیہ السلام نے انہیں ہلاک کرنے کا حکم نہیں دیا، کہا کہ مجھے امید ہے کہ اگر انہوں نے میری دعوت پر لبیک نہیں کہا، اگر میری دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، مگر مجھے یہ امید ہے کہ ان کی اولاد جو وہ ہدایت یافتہ ہوں گی، وہ اس دعوت کو قبول کریں گے، جو صرف رب العالمین کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ سامعین کرام، کون ایسا شخص ہے جسے بستی کے تانے سننے کے باوجود جو پھر اپنی بستی کے لیے خیر کی دعائیں کریں؟ وہ ایک ہی شخص نظر آتے ہیں، وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے تاکہ ہم یہ خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ تم خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور دین کو خالص مان لو۔ ایک انسان جو بھی عبادت کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ عبادت، یہ عمل کیوں کر رہا ہوں۔ اگر اس کا خیال ایسا ہو کہ میں رب العالمین کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہوں، یہ عبادت کر رہا ہوں تو ٹھیک، اور اگر اس کے اندر یہ خیال ہو کہ میں فلانی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ عمل کر رہا ہوں، تو اس کا جو عبادت ہے وہ ضائع اور برباد ہے۔ علماء کرام نے کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ ایک انسان کو جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ میرے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے۔
سب سے پہلی جو علامت جو نشانی بیان فرمائی ہے کہ عمل کرنے والے شخص کی نظر میں تعریف یا مذمت دونوں برابر ہو۔ کوئی انسان عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، لوگ اس پر تعریف کر رہے ہیں، بعض لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو نیک عمل کر رہا ہے وہ رب العالمین سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بے شک ہم تو اللہ رب العالمین کے لیے کھلاتے ہیں اور ہم اس پر کسی سے اجر اور شکریہ کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری جو علامت بیان فرمائی ہے علماء کرام نے، عمل کے ثواب کی آخرت میں امید رکھنا، یعنی کوئی انسان عمل کر رہا ہے اسے یہ امید ہونی چاہیے کہ مجھے آخرت کے اندر اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تیسری جو علامت بیان فرمائی ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر چھپ چھپ کر عمل کرنا ہے، دکھلاوے کے لیے عمل نہیں کرنا ہے۔ میں مختصر بیان کر رہا ہوں، ٹائم بھی ہو گیا ہونے والا ہے۔ اور چوتھی علامت جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کے دل میں کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہا ہے، کیونکہ منافقین جو مسلمانوں کے ساتھ اگلے صف میں شریک ہوتے تھے، جہاد میں شریک ہوتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان کا کس طرح سے ذکر فرمایا ہے، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور چھٹی جو علامت علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، خود پسندی، غرور، تکبر سے اجتناب۔ کوئی انسان عبادت کر رہا ہے، اسے تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، اس عبادت میں اس سے بچنا چاہیے۔ اور اعمال صالحہ کی عدم قبولیت کا ڈر ہو۔ ایک انسان عمل کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کے اندر یہ ڈر ہونا چاہیے کہیں یہ عبادت میری ضائع نہ ہو جائے۔ جب یہ چیزیں ایک انسان کے اندر پائی جائے تو گویا کہ اس کے اندر اخلاص ہے۔ اخلاص اور ریا اخلاص کے منافی ہے۔ ریا سے انسان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ ریا کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بھی خطرناک قرار دیا ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 آدمیوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ 3 آدمی ہوں گے، ان میں سے ایک عالم ہوگا، دوسرا شہید ہوگا اور تیسرا جو ہے وہ مالدار ہوگا۔ اللہ رب العالمین عالم سے فرمائیں گے، عالم سے کہیں گے، قرآن جاننے والے سے کہیں گے کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر اپنا قرآن مجید جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر میں نے نازل فرمایا تھا اس کا علم عطا فرمایا تھا، بتا تو نے اس کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اللہ میں نے تو دنوں رات لوگوں کو وہ تعلیم دی، قرآن سناتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قرآن، تو نے دین سیکھا تھا اور تو لوگوں کے سامنے بیان بھی کر رہا تھا، لیکن تو بیان اس لیے کر رہا تھا شہرت کے لیے کہ لوگ تیری تعریف کریں، اللہ رب العالمین سے جہنم میں دھکیل دیں گے۔ دوسرا شخص شہید ہوگا جس نے اپنی گردن کو رب العالمین کے راستے میں کٹا دی ہوگی، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جو یہ شہادت اختیار کی ہے، تو نے اس کے مطابق یعنی عمل کیا کیا ہے، تو نے شہادت کیسے حاصل کی ہے، تو نے اللہ کے راستے میں جہاد کیوں کیا؟ وہ جواب دے گا اجر و ثواب کے لیے، شہادت حاصل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو اللہ کے راستے میں شہید اس لیے ہوا کیونکہ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ کہیں یہ کتنا بہادر ہے، یہ کتنا ہمت والا ہے، اسے بھی اللہ رب العالمین جہنم میں دھکیل دیں گے۔ تیسرا شخص مالدار ہوگا، اللہ رب العالمین نے اسے مال و دولت سے نوازا ہوگا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے تجھے جو میں نے یہ مال دیا تھا اس میں سے کیا خرچ کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تو غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے اندر اس مال کو خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے،
تو نے مال تو خرچ کیا لیکن اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کرے کہ یہ کتنا امیر ہے، یہ کتنا بڑا ہے، یہ کتنا پیسوں والا ہے، کتنا مال و دولت والا ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین جہنم کے اندر دھکے